بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک کے انواع اور اقسام میں چوتھا سوال ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ما حکم دعاء الاموات او الغائبین، جو لوگ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں یا جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، فوت ہو گئے، انہیں پکارنے کا کیا حکم ہے، آواز لگانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی سامنے موجود ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو وہ کر سکتا ہے دنیاوی چیزوں میں سے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ میرا یہ کام کر دیں، لیکن جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، مر چکے ہیں، فوت ہو گئے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ان سے کوئی چیز طلب کرنا، اس کا کیا حکم ہے اور کیا دلیل ہے؟ شیخ نے جواب میں ذکر کیا جو لوگ فوت ہو گئے انہیں، یا جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں انہیں پکارنا، یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے، یعنی اس کا وہ عمل ایسا عمل ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے مدد کے لیے، جو کہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، یا پھر صحابہ میں سے کسی کو پکارے، یا نیک لوگوں میں سے کسی کو پکارے، یا فرشتوں میں سے کسی کو پکارے، چونکہ فرشتے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ایسا شخص اس نے شرک اکبر کیا ہے۔ شیخ نے دلیل دی ہے، اور سبحان اللہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی واضح ہیں شرک کے انکار میں، کاش کہ مسلمان اس پر غور کریں، کاش کہ اسے سمجھیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اگر تم انہیں بلاؤ، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، نہیں سنتے ہیں تمہاری پکار کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکار کر دیا، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ پکار نہیں سنتے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ کے فرشتے ملائکہ، کوئی جبریل کو پکارے، کوئی میکائیل کو پکارے، کوئی اسرافیل کو پکارے، وہ ہماری پکار نہیں سنتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اکیلا ہے جو ہر چیز کو سن سکتا ہے۔ آپ سوچئے دنیا میں انسان زندہ رہتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی وہ تھوڑا ہی سن سکتا ہے، زیادہ نہیں سن سکتا۔ یہاں سے 5 کلومیٹر دور کوئی مجھے پکارے تو مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دے گی۔ تو یہی انسان جب مر جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کئی میلوں سے بھی آپ انہیں پکارے تو سن سکتا ہے۔ وہ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ جب دنیا میں انسان زندگی میں نہیں سن سکا تو مرنے کے بعد وہ کیسے سن رہا ہے؟ جبکہ مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اسے پکارتے ہیں، چیخ و پکار کرتے روتے ہیں، کیا وہ سن سکتا ہے اس آواز کو؟ کیا وہ جواب دیتا ہے اس کا؟ تو جب زندگی میں نہیں ہے تو پھر موت کے بعد یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا کو نہیں سنتے ہیں، انہیں نہیں سنائی دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ان کو دی ہے۔ اگر یہ طاقت کسی ایک کے پاس بھی ہو، مثال کے طور پر مان لیجئے ہمارے نبی کے پاس اتنی طاقت ہے، ہر جگہ کی آواز وہ سن سکتے ہیں مدد کے لیے، تو پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر انہیں شریک کیا۔ اب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، خوبیوں میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اگر ایک کو بھی شریک کیا جائے تو ہم نے اللہ کے برابر انہیں کر دیا، جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ہم خود کہتے ہیں لا شریک لہ، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کسی ایک صفت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا لا يسمع دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے ہیں۔ آگے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا، اگر یہ سن لیں تمہاری آواز کو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے کہا یعنی اللہ کہتا اگر میں ان لوگوں کو سننے کی طاقت دے دوں، سننے کی صلاحیت پیدا کر دوں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر یہ سننے والے ہو جائیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ سننے والے ہو بھی جائیں، مان لو، وَلَوْ، لو کہتے ہیں اگر کو، اگر ایسا ہو جائے، وَلَوْ بالفرض، ایسا نہیں ہوا ہے، نہیں ہوگا، مان لیا جائے، وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ کہتا اگر یہ سنیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ضرورت پوری ہوتی ہے، دو اور اس کے راستے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سامنے والا سنے آپ کی بات کو، پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو وہ آپ کو دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا نہ وہ سن سکتے ہیں، یعنی پہلی چیز ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں سن سکتے۔ اگر مان لیا جائے وہ سن رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت قائم ہوگی،
جن کو پکارا گیا ہے، جو پکارنے والے دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہوگا، قرآن نے کئی جگہ پر نقل کیا ہے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے وہ اس کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا کہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، اگر تم نے انہیں پکارا قیامت کے دن وہ تمہاری دعا کا انکار کریں گے۔ یہ لفظ نہیں استعمال کیا، تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے پکارنے کو صاف لفظوں میں شرک کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم نے انہیں پکارا تو تمہاری پکارنے کا انکار کر دیں گے کہ میں نے انہیں بولا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کہا یکفرون بشرککم، تم نے جو شرک کیا تھا اس کا انکار کر دیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ پکارنا شرک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نہ وہ سن سکتے ہیں، سنیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے اور خلاف ہو جائیں گے ان کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک کیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے جو یہ کہتی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کی شروعات میں دعا کا ذکر کیا اور اسی کو آخر میں شرک کہا، یعنی جو غیر اللہ کو پکارتے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو پکارنا شرک ہے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہا کہ جو آدمی اس حال میں انتقال کرتا ہے، اس حال میں اس کی موت آتی ہے، وهو يدعو من دون اللہ ندا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارتا تھا، کسی کو بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ زندگی میں جب زندہ تھا کسی کو اللہ کے ساتھ پکارتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام دخل النار، مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ میں بھیجا جائے گا، اگر اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا تھا۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے جنہوں نے رسول کی وفات کے بعد رسول کو پکارا ہو مدد کے لیے، کوئی ایک صحابی بھی نہیں، نہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ہے جنہوں نے نبیوں کو پکارا ہو، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے جو نبیوں کی قبر کے پاس جا کر انہوں نے دعا کی ہو۔ حتیٰ کہ بخاری کی حدیث ہے، مدینہ میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کو لے کر کھلے میدان میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بارش کے لیے اللہ سے دعا کی، استسقاء جسے کہا جاتا۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی کی قبر مدینہ کے اندر ہے، آپ کی قبر مدینہ کے اندر ہے، لیکن صحابہ بارش طلب کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کھلے میدان میں جا کر اللہ کو پکار رہے، اللہ سے دعا کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد کبھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ وسیلہ لیا، نہ وہاں قبر کے پاس جا کر کے دعا کی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن وہاں جا کر پکارتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے، سب سے بڑی ذات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے مخلوق میں، تو آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کس نے دعا کی ہے؟ کسی نے دعا نہیں کی، بلکہ وہ مدینہ سے باہر جا کر دعا کر رہے ہیں، استسقاء کی دعا کر رہے ہیں، بارش طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ شرک اکبر ہے۔ شیخ نے اس کی دو دلیلیں، قرآن کی آیت اور حدیث۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے جو اس سے پہلے بار بار آیا، کیا دعا عبادت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ شیخ نے کہا ہاں۔ سوال نمبر 5، کیا دعا عبادت ہے؟ شیخ نے کہا ہاں، نعم الدعاء عبادہ، دعا کرنا، طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن میں صرف اللہ کی عبادت کا حکم نہیں ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں پکارنے سے منع کیا گیا، سورہ غافر میں کہا گیا میرے بندے مجھے پکاریں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی عبادت سے کیا مراد ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ دعا کے لفظ کو دوبارہ سے دہراتا ہے تو لفظ دعا نہیں کہتا، کہتا ہے جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، یعنی دعا یہ عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری دعا سے یعنی میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پکارو، میں دعا کو سننے والا ہوں، اگر کوئی میری عبادت سے دور چلا جائے
یعنی دعا کرنے سے پیچھے رہ جائے، دعا نہ کرے، غیر اللہ کو پکارے، تو قیامت کے دن جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ دعا عبادت ہے، اور سنن ترمذی کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے کہا دعا کرنا ہی عبادت ہے، کسی کو پکارنا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا ہی عبادت ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، یعنی قرآن کی آیت انہوں نے ذکر کی اور حدیث ذکر کی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ لہٰذا ان دونوں سوالات کا خلاصہ یہ ہے، جب دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ نہیں سن سکتے، اور اگر سننے والے ہو جائیں تب بھی ان کے پاس اس دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے صاف اس بات سے انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔